بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، قادری صاحب لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں۔ ایک سلوات پڑھے ذرا محمد۔ انہوں نے ابھی پچھلے سال نہج البلاغہ پر کچھ شبہات ڈالے، کچھ اعتراضات کیے ہیں کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے کچھ شبہات اعتراضات انہوں نے ڈالے ہیں، اور ایک شبہ انہوں نے ایک اعتراض یہ ڈالا ہے کہ کیوں غصہ کرتے ہو صحابہ کرام میں سے بعض ان صحابی شخصیات کے اوپر جنہوں نے نبی کو کاغذ اور قلم نہیں دیا، اس لیے کہ کاتب پیغمبر تو علی تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ اگر علی کاتب پیغمبر تھے تو انہوں نے خود کیوں نہیں دے دیا؟ تو غصہ یا ناراضگی تو علی پر معاذ اللہ ہونی چاہیے کہ علی نے نبی نے کاغذ مانگا، قلم مانگا، تھک تو نہیں رہے نا آپ؟ نبی نے کاغذ اور قلم مانگا آخری وقت میں، سرکار کی جب رحلت ہو رہی تھی تو صحابہ کرام موجود تھے، تو علی نے کیوں نہیں دیا؟ تو غصہ تو آپ علی پر کریں، اس لیے کہ کاتب پیغمبر علی تھے۔ تو میں نے انہیں خط کا جواب بھیجا ہے جن میں سے چند جوابات آپ کی طرف یا نقل کر دیتا ہوں۔ پہلا جواب تو ہم نے انہیں یہ دیا کہ اگر کاتب رسول، کاتب پیغمبر علی تھے تو جواب کوئی اور کیوں دے رہا تھا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے؟ میرے مولا علی کو دینا تھا نا کاغذ اور قلم، تو مولا علی کاغذ و قلم دے دیتے، مگر ایک مرتبہ آواز اٹھی حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ شور مچنے لگا، الجھن بڑھنے لگی، تو میں تکرار ہونے لگی، یہ مت کہو وہ مت کہو، نبی بیمار ہیں، نبی کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اتنی تکرار سرکار کے سامنے بڑھی، آج میں جب مدینے جاتا ہوں تو سرکار کے روزے پر اگر میں صلوات پڑھتا ہوں تو یہ کہہ کر دھکا دے دیا جاتا ہے کہ نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرو۔ باقاعدہ نبی کو درود و سلام پڑھنے والوں کو دھکا دیا جاتا ہے، تھپڑ مارا جاتا ہے، لات ماری جاتی ہے۔ لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ حجرات کی پہلی 5 آیتوں میں نبی کا ادب بیان کیا گیا ہے کہ نبی سے بات کیسے کرنی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار، سورہ حجرات، خبردار نبی کی آواز پر اونچی آواز مت کرو۔ میں کہتا ہوں کہ توہین رسالت، پہلے توہین رسالت کے موضوع پر جس نے پہلی مرتبہ نبی کی توہین کی وہی توہین رسالت کا قانون بنا دیا گیا ہوتا تو آج آپ کو ریلیاں نہیں نکالنی پڑتی۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اور اتنی جھڑپ بڑھی، اتنی تکرار بڑھی، تھک تو نہیں رہے نا آپ؟ اتنی تکرار بڑھی کہ سرکار نے فرمایا قوموا عنی، نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میری محفل سے، چلے جاؤ میری محفل سے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب مولا علی سے مانگ رہے تھے تو آپ جواب کیوں دے رہے تھے؟ دوسرا جواب یہ ہے، اس جواب سے پہلے سوال اور مضبوط کرتا ہوں۔ ایک یہاں اگر علی کے پاس کاغذ و قلم تھا اور میرے مولا نے نہیں دیا تو ایک اور اس اعتراض پر، ایک اور اس سوال اور شبہ پر ایک اور شبہ بڑھائیے۔ باغ فدق چھینا، ضبط کیا، غصب کیا، جی اپنے ہاتھ میں رکھا۔ پہلے دور میں، دوسرے دور میں، تیسرے دور میں باغ فدق حکومت کے پاس رہا، تو جب علی خلیفہ ہوئے، جب علی نے خلافت سنبھالی تو باغ فدق لے کیوں نہیں لیا؟ سوال واضح ہے بھائی، آپ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ باغ فدق لے لیا گیا تھا، تو جب مولا کائنات کو خلافت ملی، مولا کائنات خلیفہ ہوئے چوتھے مرحلے پر، تو کیوں نہیں باغ فدق کو لے کر اپنے بچوں میں تقسیم کر دیا، بی بی زہرا کے وارثوں میں تقسیم کر دیتے؟ یہ سوال، اور یہ سوال کہ علی نے کاغذ اور قلم کیوں نہیں دیا، جواب آپ کی انتہائی معتبر اور محترم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ علی، ایک اور سوال میں ایک اور بڑھا دیتا ہوں، اضافہ کرتا ہوں۔ جب میرے مولا نے پہلے دور خلافت میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن کی تفسیر لے کر آئے، مولا پوری ایک بوری بھر کر لے کر آئے، وہ کھال کے اوپر لکھی ہوئی تھی، پتوں پر لکھی ہوئی تھی، تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، پوری بوری لے جا کر دربار میں رکھ دی کہ میں نے یہ قرآن کی تفسیر لکھی ہے، نبی نے مجھے بتایا کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اس کی تعویل کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ محکم کون سی ہے، متشابہ کون سی ہے۔ قرآن کے تفسیری تمام نکات اور پہلوؤں پر میں نے جمع کر دیا ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے، میں لے کر آ گیا ہوں۔
تو بھرے دربار میں کہا گیا کہ علی ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کے حمایت میں چند لوگوں نے آوازیں بلند کی کہ یہ قرآن علی مفسر قرآن، علی کو پیغمبر اکرم نے علم دیا ہے اور علی تفسیر قرآن لے کر آئے، لیکن مولا علی کی تفسیر کو رد کر دیا گیا۔ مولا اس تفسیر کو اٹھا کر لے گئے جو امام حسن کے پاس گئی، وہی تفسیر امام حسین کے پاس رہی، وہی تفسیر چلتے چلتے امام مہدی کے پاس ہے۔ جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو وہ تفسیر لے کر آئیں گے، قرآن لے کر نہیں آئیں گے۔ جو بعض دوستوں کا کہنا ہے نا کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی کے پاس ایک قرآن ہے، وہ قرآن لے کر آئیں گے، قرآن یہی ہے ہمارا، جو سارے مسلمانوں کا قرآن ہے وہ یہ قرآن ہمارا ہے۔ یہ جملے نامناسب جملے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ 40 پاروں کا قرآن تھا، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ بکری آپ کی ہے، جواب ہم دیں۔ تو مولا لے کر آئے تھے قرآن کی تفسیر، پہلے دور میں، دوسرے دور میں، تیسرے دور میں وہ قبول نہیں کی گئی تو اپنے دور میں اسے نافذ کر دیتے۔ مولا وہ تفسیر لے کر آئے تھے تو مولا اس تفسیر کو جب قبول نہیں کی گئی، جب اپنی حکومت آئی تو آپ نافذ کر دیتے۔ نبی کو کاغذ و قلم نہیں دیا گیا، جی نبی علی دیتے، ایسا ہی ہے۔ باغ فتق چھینا گیا، علی کی حکومت آئی، تب علی اس باغ فتق کو حکومت کے خزانے سے واپس کر کے فاطمہ کے بچوں میں تقسیم کر دیتے۔ تین اعتراضات ملتے جھلتے ہیں، میں ان تینوں اعتراضات کا ایک جواب دوں گا، اور جواب بھی کوشش کروں گا کہ ایک جملے میں دوں۔ جی پہلے ایک پہاڑ بنایا جائے، تب پھر ایک جملے میں اسے ڈھایا جائے گا۔ اور ایک جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ پیغام ہے سیاستدانوں کو بھی، صاحبان اختیار کو بھی، اور علی کے چاہنے والوں کو بھی، علی سے محبت کرنے والوں کو بھی ایک پیغام بھی ہے، اور ان تمام سوالات کا جواب بھی ہے۔ میرے مولا نے یہ تینوں کام کیوں نہیں کیے؟ جواب سنیے۔ علی اس امام برحق کو کہتے ہیں جو اپنا اختیار اپنے حق میں استعمال نہیں کرتا، ورنہ یہ سنت بن جاتی۔ ہر حاکم اپنے اختیار کو اپنے حق میں استعمال کرے۔ علی نے دروازہ بند کر دیا، ایک بال برابر بھی اگر میرا کوئی حق ہے تو میں اپنے ہاتھ سے اپنا حق نہیں لوں گا، جنہوں نے چھینا ہے وہی لیں، ورنہ حکومتیں تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں، برباد ہو کر رہ جاتا نظام سماج اور معاشرتی نظام ختم ہو کر رہ جاتا۔ توجہ کی نا آپ نے؟ انت حبیبی و نور